اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صلى الله عليه وآله وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم ربنا زدنا علما آمین ثم آمین۔ سورۃ القصص جو ہے وہ ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج شروع کر رہے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کو شروع کرنے سے پہلے ذرا چند بنیادی باتیں بہت ضروری ہیں جس کو سمجھنا چاہیے۔ ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن حکیم کو سمجھنے کے لیے امت مسلمہ کے اکابرین نے اس کے کچھ حصے کیے ہیں سمجھنے کے لیے، یاد کرنے کے لیے۔ مثلا ایک مہینے کے اندر اگر کوئی آدمی قرآن حکیم ختم کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے انہوں نے پاروں کی تقسیم کر دی، یعنی برابر برابر تقسیم کر دی۔ پاروں کی تقسیم کے اندر اس بات کا لحاظ نہیں رکھا گیا کہ مضمون کہاں ختم ہوتا ہے اور کہاں نہیں ختم ہوتا۔ رکوعوں کے اندر جو ہے وہ یہ اس چیز کو مد نظر رکھا گیا ہے، لیکن پاروں میں نہیں رکھا گیا۔ مثلا آپ دیکھتے ہیں کہ سورۃ الحجر کی آخری آیت مبارکہ جو ہے وہ 13ویں پارے کے بالکل آخر میں لکھی ہوئی ہے، جبکہ اگلی آیت اگلے پارے میں چلے جاتی ہے۔ دوسری تقسیم جو ہے وہ ہے 7 دن کے اندر قرآن مجید ختم کرنا۔ اس کے لیے کیا تقسیم؟ اس کے لیے جو ہے وہ منازل ہیں، 7 منزلیں ہیں۔ اسی طرح ہی کچھ لوگوں نے جو ہے وہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے اس کے گروپس اور سب گروپس بنائے ہیں۔ یہ مولانا اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے ہندوستان کے اندر انہوں نے کام کیا ہے۔ اسی بنیاد کے اوپر ڈاکٹر اسرار صاحب بھی بعض اوقات اس کے اوپر گفتگو کیا کرتے تھے۔ امت کے پہلے اکابرین میں سے بھی کچھ لوگوں نے اس کے اوپر گفتگو کی ہوگی یقیناً، کیوں جی؟ یہ تو نہیں ہے کہ یہ بات آج ہی ان کو پتہ چل گئی ہے، ظاہر ہے یہ تسلسل سے چیزیں چلتی ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہ جو ہمارا گروپ چل رہا تھا، اس میں میں نے بتایا تھا کہ ایک سورت تو اس میں منفرد ہوگی، کون سی؟ سورہ الفرقان، اور 3 صورتیں ایسی ہیں جو طا سین میم سے شروع ہونے والی ہیں، جن میں سے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے سورۃ الشعراء اور سورۃ النمل وہ ہم نے ختم کر لی ہے، اور تیسری کون سی ہے؟ سورۃ القصص، یہ بھی طا سین میم سے شروع ہو رہی ہے۔ اس کے بعد پھر اب یہ 4 صورتیں ختم ہو جائیں گی، یعنی 1 جمع 3، تو پھر 4 صورتیں ایک طرح کی آئیں گی الف لام میم سے۔ وہ کون کون سی ہیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ سورہ العنکبوت ہے، اور اس کے بعد سورہ لقمان ہے، سورہ روم ہے، اور سورہ الف لام میم سجدہ ہے۔ اور اس کے بعد اس گروپ کی آخری مدنی صورت، یہ ہم نے کیا بتایا تھا آپ کو اصول اس وقت اپنے ڈاکٹر صاحب، کہ پہلی یعنی گروپ کیسے شروع ہوگا؟ 1 یا 1 سے زیادہ مکی صورتیں ہوں گی اور ختم ہو گئے اینڈ کے اوپر 1 یا 1 سے زیادہ مدنی صورت۔ تو یہاں 8 صورتیں مکی ہیں اور ایک نویں صورت جو ہے وہ سورۃ الاحزاب ہے۔ یہ پہلی تقسیم ذہن میں رکھنی چاہیے، یاد رہے گی۔ اس کے بعد ذرا ذہن میں رکھیے کہ قرآن حکیم کے اندر جو بنیادی ایمانیات کے اوپر صورتیں ہیں ان کو اللہ رب العزت آخر پہ لے گئے، اور اسلام کے متعلق، شریعت کے متعلق، یہود اور نصارہ کے متعلق اور ان سے جو گفتگو ہوئی ہے وہ شروع میں لے گئے۔ یہ ذہن میں رکھیے، 29واں اور 30واں پارہ سارے کا سارا تقریباً بغیر بہت زیادہ اس کے مضامین جو ہیں وہ کس کے اوپر ہیں؟ آخرت کے اوپر ہیں، رسالت کے اوپر ہیں، توحید کے اوپر ہیں۔ اس اعتبار سے ایمانیات کی بحث قرآن حکیم میں آخر میں آتی ہے۔ اس وقت جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت ایمانیات کی بحث شروع میں تھی۔ اسی لیے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں، قول ہے صحابہ اکرام کا کہ ہم نے پہلے ایمان سیکھا پھر قرآن سیکھا۔ یہ بات ذہن میں رکھیے ذرا۔ تو ترتیب بھی یہی ہونی چاہیے ہماری، لیکن ایک ترتیب ہے جو قرآن مجید کے اندر جس ترتیب کے ساتھ ہمارے سامنے اس وقت قرآن مجید ہے، نزولی ترتیب نہیں ہے یہ وہ ترتیب ہے جس ترتیب کے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مرتب فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ فاتحہ پہلے ہے، پھر اس کے بعد سورہ البقرہ ہے، پھر سورہ آل عمران ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اسلام کے حوالے سے، شریعت کے قوانین کے حوالے سے وہ شروع میں آ گیا،
کیونکہ اب جو ہے وہ امت مسلمہ ایمان قبول کر چکی ہے، اب تو لوگوں کے سامنے جو ہے وہ پورے کا پورا دین پیش کرنا ہے، تو اس اعتبار سے وہ شروع میں آ گئی۔ اب یہ دو باتوں کے بعد اب تیسری بات آ جائے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ جو اب شروع ہو رہا ہے، یہ بھی اصل میں مکی صورتوں کے اندر جو ہے وہ ترتیب کے اعتبار سے یہ 20ویں پارے میں آ گئی۔ بڑی خوبصورت ترتیب ہے، ذرا پیر صاحب ذہن میں رکھیے۔ نمبر 1، سورہ البقرہ کے اندر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے وہ آیا ہے بنی اسرائیل کی خرابیوں پر جو تنقید ہے کہ ان کے اندر کیا کیا خرابیاں تھیں، واقعے کے اعتبار سے نہیں وہ آیا، تسلسل کے ساتھ واقعہ نہیں ہے وہ۔ وہاں کیا آیا ذرا اپنا بٹ صاحب، وہاں ہے کہ تمہارے اندر یہ خرابی تھی، یہ تھی، یہ تھی، یہ تھی، یہ تھی، تمہیں یہ حکم دیا گیا، تم نے یہ کیا، اور تمہاری اصلاح کرنے کی کوشش کی، تم نے نہیں کی، اور نتیجہ کیا نکلا کہ بالآخر تمہیں جو ہے وہ دین کے اندر امامت کے منصب سے اتار دیا گیا ہے۔ یعنی دنیا کے اندر تم قیادت کرو، ٹھیک ہے، حکومتیں بناؤ، ترقی کرو، جو مرضی کرو، دینی سیادت اور امامت جو ہے وہ تم سے، بہت غور طلب گفتگو ہے یہ، اس کو سنیے ذرا، یہ تمہید وہ تم سے چھین لی گئی ہے، مسلمانوں کو دے دی گئی ہے۔ اسی اعتبار سے سورہ بقرہ میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، یہ ذہن میں رکھیے۔ پھر آگے چلیے، سورہ اعراف کے اندر پھر یہی واقعہ دوبارہ آتا ہے۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ سورہ بقرہ میں آنے والے واقعے کے اندر سارے کے سارے تقریباً صیغے جو ہیں وہ مضارع کے ہیں، حال، مستقبل اور حال دونوں اس میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہود اس وقت سامنے موجود تھے مدینہ منورہ میں۔ سورۃ الاعراف کے اندر جو ہے کم و بیش وہی واقعہ جو ہے وہ سارا ماضی کے صیغوں میں آ رہا ہے۔ کئی ایک چیزیں وہاں ریپیٹ ہوئی ہیں سورہ الاعراف میں، اور وہاں صیغہ کون سا استعمال کیا گیا؟ ماضی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت جو ہے وہ مکی صورت تھی۔ سورۃ الاعراف کے اندر ماضی میں، کیونکہ اس وقت یہود و نصارہ سامنے تھے، کون تھے؟ مشرکین مکہ، اور ان کو ماضی کے واقعے کے اعتبار سے سمجھایا جا رہا ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ وہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ ساری حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تاریخ کو، آپ کے بچپن کو سکپ کر کے اللہ رب العزت نے براہ راست وہاں سے شروع کیا ہے جہاں معاملہ فرعون کے دربار میں چلا گیا ہے، اور اس کے بعد جادوگروں کے ساتھ جو ہے وہ براہ راست جو ہے وہ آگے مناظرہ ہو رہا ہے، اور پورے کا پورا ایک مقابلہ ہو رہا ہے۔ اس سے اگلی تاریخ جو ہے وہ ساری حضرت اللہ رب العزت نے سورۃ الاعراف میں بیان کر دیا۔ سمجھیے ذرا بات کو سمجھیے۔ اب آپ چلیے سورہ ہود میں۔ سورہ ہود کے اندر جو ہے وہ سارے انبیاء علیہ السلام کے واقعات کو عبرت کے انداز میں انجام کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی بڑے ہی اختصار اور اجمال کے ساتھ وہاں بیان ہوا ہے۔ تیسرا بڑا واقعہ ذرا ذہن رکھیں، 3 بڑے مقامات جو ہیں وہ سورۃ القصص سے پہلے ہیں، البقرہ، الاعراف، طٰہٰ۔ سورہ طٰہٰ کے اندر اگر آپ غور سے دیکھیے تو وہاں اللہ رب العزت نے جو ہے وہ واقعہ کہاں سے شروع کیا ہے؟ جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آ رہے ہیں مدین سے، آپ شادی کے بعد، اور اپنی بیوی کو یہ کہا ہے کہ آپ یہاں بیٹھیے اور میں دور جا کے کہیں سے آگ لے کے آتا ہوں جو نظر آ رہی ہے مجھے، تاکہ ہم یہاں آگ جو ہے وہ اس کو تاپیں، کیونکہ بہت زیادہ سردی ہے۔ اسی دوران اللہ رب العزت نے اس آگ نہیں تھی، اصل میں اللہ رب العزت کی نور کی تجلی تھی، تو وہاں آپ کو نبوت عطا فرمائی گئی، اور اس کے بعد واقعہ سارا جو ہے وہ آگے آیا، اور آپ کے بچپن جو ہے اس کو وہاں اجمالاً بیان کر دیا گیا تھوڑا سا۔ اس کے بعد پوری تحریک کی جو ہے وہ بیان ہو گئی سورہ طٰہٰ میں۔ یہ سورت جو ہے، اس سورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بچپن کی پیدائش سے واقعہ شروع ہو رہا ہے، کیسے آپ کی پیدائش ہوئی ہے اور کس طرح آپ انسان ہاتھ سے گزرے ہیں۔ بڑی ایک امپورٹنٹ بات ہے یہ صاحب، سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں گرے، کنویں سے نکلے، کنویں کے امتحان سے نکلے، مصر پہنچے، غلامی اور قید کے امتحانات سے گزر کر جو ہے وہ اوپر پہنچے۔ کنویں، غلامی، قید۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام دریا کی اندر گئے، دریا کے امتحان سے گزرے، پھر محل کے اندر جو ہے وہ بھی ان کی پوزیشن کیا تھی؟ بالکل چھپا کے ان کو رکھا گیا، سنبھال کے رکھا گیا۔ سمجھ آتی جا رہی ہے آپ کو ساری باتیں؟ پھر اس کے بعد جو ہے وہ وہاں ان سے ایک بہت بڑی غلطی ہوئی، اور آپ کو بالکل اس طرح ہجرت کرنی پڑی جیسے یوسف علیہ السلام کو وہاں جانا پڑا، مدین آئے، مدین سے واپس آ کر آپ کو پھر نبوت اور رسالت ملی۔ یہ سارا کچھ کس لیے ہے؟ آپ نے بھی غور کیا ہے؟ یہ سارے واقعات کیوں آپ کو اللہ رب العزت سنا رہے ہیں، کیوں سکھا رہے ہیں؟ قرآن حکیم تو ہدایت کی کتاب ہے،
موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بچپن کے واقعات کیوں ہمیں سنائے جا رہے ہیں؟ ایک بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ نبوت اور رسالت کے بعد کی زندگی، اور وہاں انہوں نے کس طرح جو ہے اس تحریک کو اور دعوت کو پھیلایا مصر میں، اور اس کے بعد واپس بنی اسرائیل یہاں پر جو ہے وہ آئے ہیں فلسطین کے اندر، یا وہ وادی کے اندر جس کو ہم وادی ہے وہ کیا کہتے ہیں طوا، اس کے اندر آئے ہیں. تو وہ تو سمجھ آتی ہے بات کہ نبوت اور رسالت کی زندگی اور آپ کی تحریک کو سمجھنا چاہیے. تو بچپن کے واقعات کیوں؟ یہ بتایا گیا ہے کہ کسی بھی بڑے مقصد کو، ڈاکٹر صاحب، کسی بھی کاز کو حاصل کرنے کے لیے ایک انسان بچپن سے جوانی اور جوانی سے اپنی ادھیڑ عمر تک کن کن مراحل سے گزر سکتا ہے. اصل مقصد ہے وہ کاز. اصل اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ وہ کاز جس کے لیے وہ اٹھا ہے. اور یہ ہماری عام زندگی کے اندر بھی اسی طرح ہی ہے. مسلمانوں کی 1400 سالہ تاریخ کے اندر جو بڑے بڑے جو ہے وہ مجددین اور بڑے بڑے جو لوگ آئے ہیں، ان کی تمام زندگی جو ہے اگر آپ بچپن سے لے کر آگے تک دیکھیں تو مختلف قسم کے آزمائشوں اور مصائب سے گزرنے کے بعد انسان پختہ ہوتا ہے، پھر جا کر وہ بڑی تحریک جو ہے اس کا وہ قائد بنتا ہے. اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھ لیں، آپ کو بھی غار کے اندر سے گزرنا پڑا ہے، پھر ہجرت کرنی پڑی ہے، پھر جہاد کرنا پڑا ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اگرچہ نبوی زندگی مختصر ہے، لیکن آپ کے مصائب انتہائی زیادہ تھے. ایک دو غلط فہمیاں میں آپ کے ذہن سے ذرا دور کر دوں کہ انبیاء اور رسالت کے بارے میں عام طور پر ہمارے ہاں یہ ایک بڑا عجیب قسم کا رویہ پایا جاتا ہے، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ان کے پاس تو بہت زیادہ آ جاتے ہیں جی، معجزوں کے ذریعے بس سمجھو. ایسا نہیں تھا. اس دنیا کے اندر جتنی سختی اور مصائب سے وہ گزرے ہیں کوئی دوسرا شخص گزر سکتا ہی نہیں ہے. جس طرح کے فزیکل لاز اور طبعی قوانین اور محنت انہوں نے کی ہے، یعنی کہ اس زندگی کو گزارتے وقت جو بھی معاشرتی مسائل تھے، ریاستی مسائل تھے، خاندانی مسائل تھے، ان سے جس طرح وہ گزرے ہیں دوسرا آدمی دوسرا گزر نہیں سکتا. معجزات تو بہت آگے جا کر اللہ تعالیٰ نے ان کو دیے ہیں، جب وہ امتحان میں بالکل ایسے پکے ہو گئے. یہ سورہ بقرہ میں آپ نے مضمون پڑھا نہیں ہے؟ یاد ہے آپ کو کیا ہے مضمون؟ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ حَتَّى زُلْزِلُوا. اتنی تکلیف ان کو پہنچی ہے کہ وہ ہل گئے سارے نبی کے ماننے والے، حتیٰ کہ نبی بھی ہل گئے. اور کیا کہا انہوں نے؟ مَتَىٰ نَصْرُ. میں آیت مبارکہ کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، حتیٰ کہ انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا اللہ کی مدد کب آئے گی. سورہ آل عمران میں یہ مضمون دوبارہ پھر گزرا ہے. سورہ الکبوت میں آگے پھر مضمون آ رہا ہے کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ایمان لانے کے بعد تمہیں پرکھا نہیں جائے گا. اور حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سخت ترین امتحان ہوا. ننگے بدن کے اوپر کرتا اتار کے ان کے جو ہے وہ واقعات اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے. ہم تو خیر سوچ بھی نہیں سکتے، صرف ایمان کی تازگی کے لیے کہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کیسے گزرے بیان کرنا پڑتا ہے. وگرنہ خود انسان اگر جھانکے تو شرمندگی ہوتی ہے کہ ہمیں تو ایک سوئی چبھ جائے تو ہم بھاگ جاتے ہیں. اور کوئلوں کے اوپر ان کو لٹا دیا گیا. کوئلوں کے اوپر، آپ تھوڑا سا ادھر آ جائیں سر، کوئلوں کے اوپر ان کو لٹا دیا گیا. اور پھر کیا ہوا؟ انہی کوئلوں کے ساتھ ان کے جسم کی پہلے چربی پگھلی، پھر اس کے ساتھ وہ کوئلے بجھے. اندازہ لگائیے آپ کتنی تکلیف سے بھی گزرے ہیں. اور ان کے گڑے پڑ گئے کمر کے اوپر. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ ان کے جو ہے وہ کپڑا اٹھا کے دیکھا، بلکہ بعض روایات میں اس طرح آتا ہے کہ چھوٹے بچے جو ہیں وہ اپنی انگلیاں ان میں داخل کر دیتے تھے. رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فرمایا اتنی تکلیف کے بعد ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. ہم خانہ کعبہ کے سائے کے اندر جو ہے وہ ٹیک لگا کر تشریف فرما ہے اپنی چادر کے ساتھ. فرمایا یا رسول اللہ، آپ دعا نہیں کرتے اللہ تعالیٰ سے؟ یہ کیسے حالات ہمارے اوپر آ گئے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے ہماری بات ہمدردانہ سننے کے ہمیں ڈانٹ پلا دی. فرمایا اللہ کی قسم تم جلدی کر رہے ہو. تم سے پہلے قومیں کیسی تھیں؟ ایک آدمی کو زمین پہ گاڑ دیا جاتا اور اس کے اوپر آرا چل جاتا اس کے جسم کے 2 حصے کا، وہ پھر بھی اللہ کی توحید پر قائم رہتا. ایک ایسا آدمی جس کو لوہے کی کنگھیوں کے ساتھ اس کا جو ہے وہ جلد اوپر سے اکھاڑ دی جاتی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو میری بات، دین اس مقام سے لے کر اس مقام تک جو ہے وہ دنیا کے اندر پھیلے گا اور تم اس کو دیکھو گے
یہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے. یعنی یہ بشارتیں آپ نے اس وقت دے دی ہیں. لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین جو وہاں پر جو ہے وہ خاص طور پر غلام جو اس سختی کے ساتھ گزر رہے تھے، ان کے اوپر جو کچھ تھا اس کی وجہ سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا تھا کہ آپ اللہ سے دعا فرمائیے. تو آپ نے فرمایا کہ تم جلدی مچا رہے ہو. اتنی سختیاں گزرنے کے بعد کیا مقصد ہے کہ یہ جو سارے واقعات ہیں قرآن مجید میں، یہ کوئی اللہ معاف کرے کو عام تاریخی وہ ڈائجسٹ کی کہانیاں نہیں ہیں. ان کو اس نظریے کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اس طریقے کے ساتھ پڑھنا چاہیے کہ ان کی ہر بات اور ہر آیت مبارکہ کے اندر ہمیں ایک بڑے مقصد کے لیے سمجھایا جا رہا ہے کہ دین کے احیاء کے لیے جو جماعت تیار کی جاتی ہے یا تیار ہونی چاہیے اس کو کس طرح تیار کیا جائے. ابھی بھی دیکھ لیجئے آج کے اس محلال کے دور میں جب اتنا ڈیٹیریشن ہو گئی ہے، اور یہ دیکھ لیجئے سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے کس طرح مجاہدین کو تیار کیا جی. سخت گرمی کے دن کے اندر ننگے پاؤں مسجد کے اندر ٹریننگ کر رہے ہیں. اور علامہ شہید رحمۃ اللہ علیہ بیان کیا کرتے تھے واقعہ، ایک نوجوان اس کے بھی ہلکی داڑھی آئی، فرمایا میں بھی جہاد کے اوپر جانا چاہتا ہوں. فرمایا یہ تمہارا جو ہے وہ خوبصورت چہرہ مرجھا جائے گا، یہ مرجھا جائے گا جہاد میں جب تم ٹریننگ کرو گے، سختی اتنی آئے گی. تو فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر مجھ سے زیادہ جو ہے وہ آپ کیا سمجھتے ہیں، وہ انہوں نے اس جسم اطہر نے تکلیف برداشت نہیں کی کہ میں نہیں کروں گا. تو اس طریقے سے یہ جو آج بھی دنیا کے اندر اور قیامت تک جتنے بھی مجددین اور رہنما آئیں گے وہ اس بڑے مقصد کے لیے فرد کو اور جماعت کو اسی طرح تیار کریں گے. تو یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے سارے واقعات جو ہیں ان کو تسلسل کے ساتھ دیکھیے. سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ واقعہ یہاں اس سورۃ القصص کے اندر کم و بیش سارے کا سارا سورہ طٰہٰ کے بعد سارے کی ساری سورت تقریباً انہی کے واقعے کے اوپر مشتمل ہے. اور یہاں جو تفصیل آئی ہے آپ ذرا ترتیب دیکھیے. سورہ قصص میں بچپن سے واقعہ شروع ہو رہا ہے. طٰہٰ میں چلے جائیں جہاں آپ کے نکاح کے بعد نبوت ملنے سے واقعہ شروع ہو رہا ہے. اعراف میں جب آپ فرعون کے دربار میں پہنچے وہاں سے واقعہ شروع ہو رہا ہے. اور سورہ البقرہ کے اندر وہ تمام خرابیاں بیان کر دی گئی ہیں جو امت مسلمہ میں نہیں ہونی چاہیے اگر وہ دین کی قیادت اور سیادت کرنا چاہتے ہیں. اگر نہیں کریں گے تو پھر وعدہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کا تھا. ان کے ساتھ کیا وعدہ تھا؟ ان کے ساتھ وعدہ کیا تھا یاد ہے آپ کو؟ اللہ فرماتے ہیں تم میرا وعدہ پورا کرو، میرے ساتھ کیا ہوا ہے پورا کرو، میں تمہارے ساتھ کرنے والا عہد جو ہے وہ پورا کروں گا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہی بات ہے نا. بنی اسرائیل کے ساتھ کیا تھا؟ وہ آیت مبارکہ جو آپ کو شاید یاد ہو کہ اوفوا بعہدی اوفی بعہدکم، اور مسلمانوں کو بھی یہی کہا گیا ہے فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. اگر تم جو ہے وہ دین کی قیادت اور سیادت دنیا میں کرنا چاہتے ہو تو یہ کرنا پڑے گا. اللہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ جو ہے یہ قانون صرف انہی کے لیے نہیں تھا کہ تم چاہتے ہو، وہ بھی اس غلط فہمی کے اندر مارے گئے کہ ہم چاہتے ہیں، اور تم بھی نہ کہیں مارے جانا کہ ہم چاہتے ہیں. کیوں جی؟ چاہتا کوئی نہیں ہے، اللہ کے بندے ہو، اس کے غلام ہو. جس طرح انہوں نے وعدہ پورا کیا تم کرو گے تمہیں بھی دنیا کے اندر قیادت اور سیادت مل جائے گی. آج ہماری جو حالت ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ ہم قرآن حکیم کو اس جو ہے وہ سمجھو غور و فکر کے ساتھ جو ہے وہ پڑھنا، اور اس کو تعلیم کا حصہ تو بہت دور کی بات ہے، ہم تو اس کو پڑھنا ہی ہمارے لیے بڑا مشکل ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. امت مسلمہ کے اس احیاء کے اندر کہ دوبارہ خلافت والا منہج نبوہ انشاءاللہ آئے گی، دین کا غلبہ ہوگا. آپ ہر آدمی جو ہے اس کے اندر کچھ نہ کچھ حصہ ضرور ڈال کے جائے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے قیامت والے دن یہ کہہ سکیں کہ ہم سے جو ہو سکا ہے ہم جو ہے اتنی کوشش جو ہے وہ ہم نے کی ہے، چاہے اس کے اندر بہت سارا نقائص ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے ان کمیوں کو پورا کرے، ہماری محنتوں اور کوششوں کو قبول کرے. یہ ہے ساری بیک گراؤنڈ جس کے مطابق سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا پورا جو طائرانہ جائزہ ہے وہ میں نے آپ کے سامنے لیا ہے کہ یہ قرآن میں کیوں بیان کیا گیا ہے. اس لیے کہ امت مسلمہ جو ہے اس وقت کی جو امت مسلمہ ہے اس سے کیا غلطیاں ہوئی ہیں اور آج کی امت مسلمہ نے اس سے کیسے بچنا ہے. اس لیے یہ واقعات جو ہیں یہ یہاں قرآن مجید میں بار بار دہرائے گئے ہیں. آئیے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. طاسین میم تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیتیں ہیں واضح، کتاب کی المبین واضح، یہ واضح کتاب کی آیتیں ہیں. توجہ کیجئے جملے رکھیں. نتلو ہم پڑھتے ہیں علیک آپ پر من نبأ موسیٰ و فرعون، آپ پر کچھ خبریں. من نبأ یہاں پھر آ گیا، من جو ہے یہ تمییز کے لیے ہے، یعنی ساری خبریں آپ کو نہیں دی جا رہی، کچھ باتیں بڑی اہم جو ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہیں. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی و فرعون اور فرعون کی
بالحق، حق کے ساتھ، ہم حق کے ساتھ جو ہے آپ پر پڑھتے ہیں ان واقعات کو. لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. جتنی آپ کی توجہ گہری ہوگی اتنی جو ہے وہ آپ جو ہے وہ نتلو علیکہ، ایک کو شروع ہوگی تو سب کو شروع ہو جائیں گی. نتلو علیکہ، ہم پڑھتے ہیں آپ پر، من نبأ، کچھ خبریں، موسیٰ علیہ السلام کی، و فرعون، اور فرعون کی، بالحق، حق کے ساتھ، لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. یعنی یہ واقعات جو ہیں یہ ایمان والوں کو کیا کرتے ہیں؟ ان کے ایمان کو جلا بخشتے ہیں، ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، تر و تازگی آتی ہے. اس لیے یہ قرآن مجید میں واقعات بیان ہوئے. ان فرعون، بے شک فرعون نے، علا، سرکشی کی، فی الارض، زمین مصر میں، مصر کی زمین کے اندر وہ سرکش بن گیا. وجعل، اور اس نے بنا دیا، اہلہا، اس کے رہنے والوں کو، شیعاً، کئی گروہ، یعنی گروہ در گروہ لوگوں کے اندر بانٹ دیا. سیاسی تقسیم، مذہبی تقسیم، قبائل کی تقسیم، خاندانوں کی تقسیم، یہاں جہاں ہمارے ابھی یہاں ہو رہا ہے. ڈیوائڈ اینڈ رول کا پرنسپل یہ وہی چل رہا ہے. اس نے بنا دیا اس کے رہنے والوں کو شیعاً، کئی گروہ، شیعہ گروہ کو کہتے ہیں. یستضعف، اس نے کمزور کر رکھا تھا، طائفتاً، ایک گروہ کو. یہ طائفتاً کون ہے؟ بنی اسرائیل. ایک گروہ کو دبا لیا، ان کو کیا کر دیا؟ غلام بنا لیا. منہم، ان میں سے. کیا سلوک کرتا تھا ان کا؟ مظلوم. اب یہ مظلوموں کا گروہ ہے، مغلوب ہے، کون ہے؟ بنی اسرائیل ہے. اسی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعلق ہے، موسیٰ علیہ السلام کا اسی گروہ سے تعلق ہے. یذبح ابناءہم، وہ ذبح کرتا تھا ان کے بیٹے، ویستحیی نساءہم، اور زندہ رکھتا تھا ان کی عورتیں. اور آج دیکھ لیں، یہ آپ کے سامنے حقیقی دنیا میں یہ غزہ میں کیا ہو رہا ہے. سکول کے چھوٹے بچے 3 سال کے دماغ میں گولیاں ماری گئی کہ نہیں؟ ابھی یہ چند دن کی واقعہ. لڑکیوں کو، اساتذہ کو، اور وہاں کی جو فیمیل ٹیچرز ہیں ان کو سائڈ پہ کر دیا گیا. مارا کن کو؟ 3-4 سال کے معصوم بچوں کے دماغوں کے اندر گولیاں ماری گئی. یہ بھی ہوا ہے. یہ دیکھ لیں ان کی فطرت. اور یہ نسبندی یہاں ہندوستان کے اندر بھی آپ کو یاد ہے انگریز نے بھی کی تھی. جتنے مجاہدین جیلوں میں جاتے تھے ان کو جو ہے وہ نسبندی کرتے تھے تاکہ ان کی اولاد آگے پیدا نہ ہو. اور یہ ہندوستان کے اندر بھی ایک تحریک جو ہے وہ چلی تھی ایک الیکشن میں، اس نے جو اندرا گاندھی نے، اور اسی بنا پر مسلمان جو ہیں وہ اس کے خلاف ہو گئے تھے اور کانگریس ہار گئی تھی. اور وہ خیر ایک بڑی لمبی بحث ہے اس کے اندر سیاسی، کہ کانگریس کی مضبوطی کو توڑنے کے لیے یہ غلطی کروائی گئی. کانگریس جو ہے وہ پھر مغلوب ہو گئی اور اس کے مقابلے میں ایک ہندو ایکسٹریمسٹ گروپ جو بی جے پی ہے اس کی طرف مسلمان ہو گئے، اس وجہ سے کہ اس نے مسلمانوں کی نسبندی کا جو ہے وہ قانون بنانے کی کوشش کی تھی. اور اندرا گاندھی ہار گئی، کانگریس کو بھی انہوں نے جو ہے وہ مغلوب ہو گئی، اور دوسری طرف جو بی جے پی ہے وہ بھی بہت زیادہ مضبوط ہو گئے، مسلمانوں نے ان کا ساتھ دے دیا. تو بہرحال یہ ایک بات جو سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے اس کے پیچھے محرکات کئی زیادہ ہوتے ہیں. یعنی انہوں نے سمجھیے کہ وہاں پر جو بھی موجود تھے ان کے اسٹیبلشمنٹ، اس نے ایک ہی تیر سے کئی شکار کیے. تو یہ ہے توڑنا، قوم کو توڑ کے چھوٹے چھوٹے حصوں میں، اور جو مظلوم اور مغلوب ہے اس کے اوپر ظلم کرنا. یذبح ابناءہم، بری طرح ذبح کرتا تھا ان کے بیٹے، ویستحیی نساءہم، اور زندہ رکھتا تھا ان کی عورتیں اور بیٹیاں. انہو کان من المفسدین، بلا شبہ وہ فساد کرنے والوں میں سے تھا. ونرید، اور ہم چاہتے تھے. اب اللہ رب العزت اپنی جو ہے وہ بیان فرما رہے ہیں کہ ہم نے ارادہ کر لیا کہ اب ہم جو دنیا کے اندر یہ جو مظلوم اور مغلوب ہیں ان کو ہم غلبہ دے دیں. اب ذرا سنیے بات. ونرید، اور ہم چاہتے تھے، ان نمنا، کہ یہ کہ ہم احسان کریں، علی الذین استضعفوا، ان لوگوں پر جو کمزور کر دیے گئے تھے، فی الارض، زمین مصر میں، ونجعلہم، اور یہ کہ ہم انہیں بنائے، ائمۃ، امام اور پیشوا، ہم بنا دے ہم اگلی نسلوں کے لیے ان کو امام، ونجعلہم الوارثین، اور ہم ان کو بنا دیں پھر وارث اس ملک کا. یعنی یہ جو ظالم ہیں ان کا اب جو ہے وہ پتہ اب کاٹ دیں، اور مغلوب اور مظلوموں کو ان کو وارث بنا دیں. وَنُمَكِّنَ لَهُمْ، اور ہم قدرت اور اقتدار دیں ان کو، فی الارض، زمین مصر میں، وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ، اور ہم دکھائیں فرعون، وَحَامَانَ، اور حامان کو، وَجُنُودَهُمَا، اور ان دونوں کے لشکروں کو، مِنْهُمْ، ان کمزوروں کے ہاتھ سے. یہ دیکھیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم اب یہ ذرا غور سے سنیے، انگلی رکھیے. وَنُمَكِّنَ لَهُمْ، اور ہم قدرت اور اقتدار دیں ان کو، فی الارض، زمین میں، کن کو؟ بنی اسرائیل کو. وَنُرِيَ، اور ہم دکھائیں، فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ، فرعون اور حامان کو، وَجُنُودَهُمَا، اور ان دونوں کے لشکروں کو، مِنْهُمْ، ان کمزوروں کے ہاتھ سے، مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، وہ چیز جس سے وہ ڈرا کرتے تھے. یہ ڈرا کیا تھا؟ کچھ ایسی تاریخی روایات اور تفسیری روایات موجود ہیں جن کی کوئی حیثیت تاریخی نہیں ہے، لیکن تفسیر کی کتابوں میں اندر ہے کہ وہ ڈرا کرتے تھے کہ ایک شخص پیدا ہوگا بنی اسرائیل میں. یہ ان کے نجوموں اور کہانوں کی پیشین گوئیاں تھی. ایک شخص پیدا ہوگا اور فرعون جری حکومت کو ختم کر دے گا. اسی ڈر کی بنا پر جو ہے وہ کیا کرتے تھے؟ لڑکوں کو قتل کرتے
اور لڑکیوں کو زندہ رکھتے. لیکن اللہ رب العزت کی حکمت کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میں نے وہ لڑکا پیدا بھی کرنا ہے اور اس کو رکھنا بھی تیرے محل میں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ. ماں کانوا یحذرون، جس چیز سے وہ ڈرا کرتے تھے. وَأَوْحَيْنَا، یہ تو سر ایک یعنی بنی اسرائیلی روایات میں سے ہے، لیکن اصل تو وہ اسی بات سے رہتے تھے کہ یہ پہلے بنی اسرائیل صاحب اقتدار تھے، وہ چاہتے تھے کہ یہ دوبارہ صاحب اقتدار نہ ہو. جی بالکل صحیح. کمزور کرتے ہیں ان کو کمزور رکھا جائے، کیونکہ 400 سال کے قریب جو ہے انہوں نے یہاں حکومت کی ہے مصر کے اندر، تو اب کہیں دوبارہ جو ہے یہ دوبارہ ان کو غلبہ نہ مل جائے. ایسی ہے نا جی بات. اس بات کا بھی ڈر تھا. یعنی اس کے اوپر جو ہے وہ جتنے بھی وہ کیا کہتے ہیں واقعاتی حقائق ہیں وہ آپ اس کے اوپر جو ہے وہ پیش کر سکتے ہیں. اب یہ بات ذرا دیکھ لیجئے، جس طرح اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اس میں آپ کو یاد ہوگا وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ہم ان کو یعنی بنی اسرائیل کو بنا دیں امام اور پیشوا، اور ہم انہیں جو ہے وہ اس ملک کا وارث بنا دیں. کس طرح اللہ رب العزت نے وارث بنایا، اس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے مختصر آپ ذرا سن لیجئے. سورہ الدخان کے اندر فرمایا ہے. سورہ الدخان جو ہے یہ قرآن مجید کی 25ویں پارے کی سورہ مبارکہ نمبر 44 ہے، 44 نمبر، اور اس کی آیت مبارکہ نمبر 23-24 کے اندر یہ واقعہ ہے. فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، حکم ہوا کہ اب تو لے چل میرے بندوں کو رات کے وقت، اِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، تمہارا پیچھا کیا جائے گا، تم پیچھا کیے جاؤ گے. وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، اور تو چھوڑ دے سمندر کو اپنے حال پر، سمندر کو نہ دیکھ، اس پر رگ بھرا، وہ تھما ہوا ہے. راہون کہتے ہیں تھما ہوا رکا ہوا. جو سمندر ایسے محسوس ہو رہا ہے بالکل پرسکون ہے، آپ اس کے اندر جو ہے اس کو چھوڑ دیجئے سمندر کو. انہم جند مغرقون، بلا شبہ وہ ایسا لشکر ہیں کہ غرق کیے جائیں گے. یعنی آپ بڑے پرسکون انداز سے وہاں سے گزر جائیں گے اور فرعون غرق ہو جائے گا. کم ترکو، اب وہ ذرا کم ترکو من جنات وعیون، کتنے ہی وہ چھوڑ گئے باغات اور چشمے، وزروع اور کھیتیاں، ومقام کریم اور عمدہ محل، سارے کے سارے وہاں رہ گئے دنیا کے اندر اور وہ سمندر میں برباد ہو گئے. ونعمت، اور سامان راحت، کانوا فیہا فاکہین، جن کے اندر رہ کر وہ مزے کی زندگی گزارنے والے تھے، زندگی گزارا کرتے تھے ان نعمتوں کے اندر. کذالک، اس طرح ہوا، وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور ہم نے اس کا وارث بنا دیا ایک دوسری قوم کو. وہ کون سی قوم تھی؟ بنی اسرائیل. پھر فرمایا فما بقت علیہم السماء والارض، ذرا سنیے اپنا ڈاکٹر شہزاد صاحب. فما بقت علیہم السماء والارض، ان فرعون اور قارون اور اس کے جتنے بھی جو لشکر اور سارے جو سمندر میں تباہ ہوئے، اس کے اوپر نہ آسمان رویا نہ زمین رویا. نہ آسمان کو رونا آیا نہ زمین کو رونا آیا، بلکہ آسمان اور زمین نے کیا کیا؟ خوشی کا اظہار کیا کہ ان سے جان چھوٹی ہے ظالم لوگوں سے. اس کا مطلب یہ ہے جب ایمان والا شخص دنیا میں جاتا ہے، آسمان اور زمین بھی غم کرتے ہیں، روتے ہیں کہ یہ نیک آدمی دنیا سے گیا ہے، اور بد جائے تو وہ کوئی نہیں روتے. وما کانوا منظرین، اور وہ بالکل بھی مہلت نہیں دیے گئے تھے. اب اس کو ذرا ملا کے پڑھیے گا جب آپ سورہ القصص کو، سورہ دخان کے ان آیات مبارکہ سے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کو وارث بنایا. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے چلیے، اب واقعہ شروع ہو رہا ہے کہ یہ جو اللہ رب العزت نے ارادہ فرمایا ہے کہ ہم جو ہے وہ مغلوب کو غالب کر دیں اور ان کو تباہ کر دیں، کیسے ہوا؟ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، اور ہم نے جو ہے وہ وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف الہام کیا، یعنی ان کے دل میں یہ بات ڈال دی. اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے باقاعدہ کوئی فرشتہ بھیج کے جو ہے وہ وحی کر دی ہو. اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہیں اور ان کے دل میں بھی ڈال سکتے ہیں. اور ہم نے الہام کیا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف، ان ارضعیہ، یہ کہ تو اس بیٹے کو دودھ پلا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو چکی ہے. اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ تاریخ کے اندر دو شخصیات ہیں باؤ جی، حضرت عمران علیہ السلام ایک موسیٰ علیہ السلام کے والد ہیں، اور ایک حضرت عمران علیہ السلام حضرت مریم کے والد ہیں. اور جو حضرت مریم کے والد ہیں حضرت عمران، ان کے نام پر سورہ آل عمران ہے، ان کے نام پر سورہ آل عمران. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، اور ہم نے الہام کیا موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف، ان ارضعیہ، ہے کہ تو اس بیٹے کو دودھ پلا. فَإِذَا خِفْتِ، پھر جب تو ڈرے، علیہ، اس پر، فَأَلْقِیہِ فِی الْیَمِّ، تو اس کو دریا کے اندر ڈال دے. یعنی جب تمہیں یہ خوف ہو کہ کہیں فرعون اور اس کے سپاہی آ کر جو ہے وہ گھر گھر تلاشی جو لے رہے ہیں تو میرے بیٹے کو لے جائیں گے، تو آپ کیا کریں، ایک بہترین جو ہے وہ تیار کریں تابوت اور وہ ڈبہ سا، اور اس کے اندر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو دریا کے اندر ڈال دیں. اب جب بچپن کے اندر کسی کے ہاں لڑکا یا بیٹا ہو خوبصورت، تو وہ ایسا بچہ جس کی محبت بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، سورہ طٰہٰ میں آتا نہیں ہے، میں ڈال دوں گا محبت جو ہے وہ اپنی طرف سے. لوگ جو بھی دیکھے گا وہ دیکھے گا کیسا خوبصورت بچہ ہے.
سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی محبت اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں کے اندر ڈال دی. اب ماں کا دل کرتا ہے کہ ان کو جو ہے وہ دریا کے سپرد کریں، تو بڑا ہی پہلا امتحان تو والدہ کے اوپر آ گیا. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، پر جب ڈرے اس پر، فَأَلْقِيهِ، تو اسے ڈال دے، فِي الْيَمِّ، دریا میں، وَلَا تَخَافِي، دیکھیے آپ ڈریے نہیں، وَلَا تَحْزَنِي، اور غم نہ کھائیے. یہ کئی دفعہ میں نے کہا ہے کہ خوف اور غم جو ہے یہ دو کیفیتیں ہیں. خوف ہوتا ہے اندیشہ ہے زوال نعمت، آپ کے پاس کوئی چیز ہے، آپ کو یہ ڈر رہتا ہے یار یہ چلی نہ جائے، یہ میرے سے چلی نہ جائے، یہی خوف ہوتا ہے. اور غم کیا ہوتا ہے؟ عدم تکمیل آرزو، اگر چلی جائے تو پھر آپ کو جو بعد میں کیفیت آتی ہے وہ غم ہوتا ہے. بالکل اس طرح کی مثال ہے، ایک چھوٹا سا بچہ جو ہے وہ نہر کے کنارے کھڑا ہے اور آپ ڈر رہے ہیں کہیں اندر گر نہ جائے، تو یہ کیفیت خوف ہے، یہ کیفیت. لیکن آپ اس کو بچانے کے لیے گئے، بچانے سے پہلے ہی جو ہے وہ آگے بڑھ کے وہ جو ہے اس نے چھلانگ لگا دی یا وہ پھسل کے بیچ میں گر گیا، آپ بچا نہ سکے، تو اب آپ کو پاس غم ہوگا. یہ کیفیت غم ہے. اور یہ جنت میں یہ دونوں نہیں ہوں گے. اندیشہ زوال نعمت ہے ہی نہیں، نعمتیں ہمیشہ کے لیے ہیں، خوف نہیں ہوگا. خوف نہ کوئی کوئی چھینے گا آپ سے، تو غم بھی نہیں ہوگا. اس لیے وہاں خوف اور غم نہیں ہوگا. یہاں بھی اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ کو کہا ہے کہ نہ آپ پر خوف ہونا چاہیے نہ غم ہونا چاہیے. نہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ آپ سے جائیں گے، یہ نعمت اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے بیٹا، آپ سے کوئی نہیں چھینے گا، اور نہ چھیننے کے بعد آپ کو کوئی غم ہوگا. اِنَّا رَادُّوهُ، بلا شبہ اسے لوٹانے والے ہیں ہم آپ کی طرف، الیہ، تیری طرف، وَجَاعِلُوهُ، اور اسے بنانے والے ہیں، من المرسلین، رسولوں میں سے. ایسا نہ سمجھیے کہ یہ واپس آپ کی، ایک تو ہے کہ واپس آپ کی جو ہے وہ گود میں آ جائے گا، بڑی خوشی کی بات ہے. اگلی خوشخبری یہ ہے کہ رسول بھی بنے گا انشاءاللہ. فَالْتَقَطَهُ، اس نے ڈال دیا، اسے اٹھا لیا. یہ اسی سے لفظ جو ہے وہ لقطہ ہے، کوئی گری پڑی چیز ہے اس کے بھی، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ حرم کی حدود کے اندر کوئی چیز گر جائے یا عام کو گر جائے، تو اس کے بھی جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احکامات بیان فرمائے ہیں کہ اس کو اگر آدمی اٹھا لیتا ہے تو پھر اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ 1 سال تک اعلان کرے. کم و بیش حدیث کے اندر یہ خلاصہ میں بیان کر رہا ہوں، روایات کا مفہوم اپنے پاس رکھے، 1 سال تک اعلان کرے کہ یہ میرے پاس موجود ہے اگر کوئی چیز اٹھاتا ہے. یہ اسلامی معاشرے کے اندر مال جان عزت کا اس قدر تحفظ ہے. یہ جائے کہ انسان جو ہے وہ دوسروں کے مال جان عزتوں کو لوٹتا پھرے. یہاں یہ حال ہے کہ اگر گری پڑی چیز ہے اس کو بھی آپ اٹھائیں گے تو اس کی حفاظت کریں گے، جب اس کا مالک آ جائے تو اس کو دے دیں گے، اور 1 سال تک یہ سلسلہ جاری رہے گا. لیکن اگر آپ 1 سال کے بعد آپ استعمال کر لیتے ہیں اور بعد میں آتا ہے، پھر آپ کو جو ہے وہ اس کا نعم البدل یا کوئی چیز اس کو دینی پڑے گی یا اس کو راضی کرنا پڑے گا. اسلام میں اس قدر تحفظ ہے گری پڑی چیز کا، اور یہاں جو ہے وہ دوسروں کے مال جان عزت جو ہے وہ محفوظ نہیں. اللہ معاف فرمائے. دیکھیے فَالْتَقَطَهُ، اس نے ڈال دیا، تو اس نے اٹھا لیا. آلو فرعون کے گھر والوں نے، یعنی موسیٰ علیہ السلام، اور یعنی کہ حضرت کیا نام ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے تو ان کو دریا میں ڈال دیا، لیکن اس کو اٹھا کس نے لیا؟ آلو فرعون کے گھر والوں نے، یعنی کہ پکڑ کے گھر والوں کو پکڑا دیا گیا، یعنی کہ ان کی عورتوں کے حوالے کر دیا گیا، بیوی کے حوالے کر دیا گیا. لِيَكُونَ لَهُمْ، تاکہ وہ ہو ان کے لیے، عَدُوًّا، دشمن، وَحَزَنًا، اور باعث غم. یعنی کل آنے والے دنوں کے اندر یہی بچہ جو ہے وہ ان کے لیے کیا ثابت ہوگا. فرعون تو کو قبول ہی نہیں کیا. فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہ بچپن میں قبول کیا تھا اور نہ بعد میں، بہرحال برداشت اس نے کر لیا. یہ بالکل وہی بات ہے جب یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر کے گھر میں لایا گیا تھا تو اس کی بیوی نے، یعنی عزیز مصر نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارے لیے بڑا ہو اور بڑا ہو کر ہمارے لیے کوئی فائدہ مند ثابت ہو. یہی بات جو ہے وہ حضرت کیا نام ہے، او بھائی جانے دو، ہاتھ رکھو ادھر. یہ وہاں پر یہ بات کس نے کہی تھی؟ عزیز مصر نے. یہاں کون کہہ رہا ہے؟ یہاں کہہ رہا ہے فرعون کی بیوی. فرعون کی بیوی یہ کہہ رہی ہے کہ دیکھیے آپ اسے قتل نہ کریں، یہ ہمیں بڑا ہو کر ہمارے لیے فائدہ مند ہو جائے گا. لِيَكُونَ لَهُمْ، تاکہ وہ ہو بچہ ان کے لیے، عَدُوًّا، دشمن، وَحَزَنًا، اور باعث غم. تو یہ حضرت موسیٰ اور فرعون کے درمیان دشمنی کیا تھی؟ کفر اور اسلام کی. وہ ذاتی دشمنی تو نہیں تھی. اور غم کا سبب کیسے بنے موسیٰ علیہ السلام؟ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کے ہاتھوں ان کی حکومت گئی. ان فرعون و حامان، بلا شبہ فرعون اور حامان، و جنودہما، اور ان دونوں کے لشکر، کانوا خاطئین، وہ تو بڑے ہی خطا کار اور غلط کار لوگ تھے. وقالت امرأۃ فرعون، اور کہا فرعون کی بیوی نے یہ کہا فرعون سے، جب آ گیا نا گھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، کیوں بھائی، اور اب وہ گھر کے اندر آئے تو وہ بچہ دیکھنے کے بعد حیران پریشان، خوبصورت بچہ. تو پھر فرعون کی بیوی نے کہا قرۃ عین لی ولک، یہ تو ٹھنڈک ہے آنکھوں کی میرے لیے اور تیرے لیے.
یعنی اتنا خوبصورت بچہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کر دیا، اولاد نہیں ہے، تو چنانچہ یہ کیا ہے، یعنی اس بیوی میں سے اولاد نہیں تھی، یہ تو ٹھنڈک ہے آنکھوں کی میرے لیے اور تیرے لیے، یعنی اتنا ہم اس کو گھر میں پالیں گے۔ لا تقتلوہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے قتل کا ارادہ کر لیا تھا، وہ بالکل تل گیا تھا اس بات پہ، لیکن اس کی بیوی درمیان میں آڑے آ گئے۔ بالکل اسی طرح ہی جیسے بنو عباس کے ایک لڑکا جو آخری جو ہے وہ بادشاہ، جس کے عباس جب یہ ہوا کیا کہتے ہیں فال آف بغداد ہلاکو خان کے دور میں، تو بنو عباس کے سارے لوگ جو ہیں وہ بادشاہ خلیفہ بھی قتل ہو گئے اور بعض بھی ایک لڑکا بچ گیا۔ تو فرعون اس کی ہلاکو خان کی بیوی نے یہ کہا کہ دیکھو اس کو قتل نہ کرو، اس کو ہم بیٹا بنا لیتے ہیں، میں بنا لیتے ہیں اس کو بیٹا۔ پھر وہ تھوڑا سا جب جوان ہوا بڑا 2-4 سال میں، تو اس کو اس نے راستہ نکال کے جو ہے وہ براستہ کیا نام ہے اس کا، عراق سے نکال دیا، مصر چلا گیا، اور مصر میں جا کر وہی پھر خلافت عباسیہ مصریہ کا سربراہ بنا، اور 250 سال تک ان کی سلطنت آگے چلی۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جب کسی کو بچاتے ہیں تو دشمن کے گھر سے بھی بچا لیتے ہیں۔ پھر وہاں سے جو ہے وہ سلطان سلیمان کے والد سلطان سلیم جو ہے، جب انہوں نے مصر پہ حملہ کیا اور مصر فتح کر لیا، تو یہ بادشاہ جو ہے آخری 250 سال گزرنے کے بعد انہوں نے پھر خلافت ان کے حوالے کر دی، اور وہ تقریب کہاں ہوئی جا کے، وہ ہے استنبول کے اندر، استنبول میں وہ تقریب ہوئی، اور باقاعدہ خلافت جو ہے وہ سلطان سلیم کے حوالے کی گئی، اور جو آخری عباسی خلیفہ ہیں وہ دفن بھی وہاں پر ہی استنبول میں۔ وہ خطا وکالت امرات فرعون، اور کہا فرعون کی بیوی نے قرۃ عین لی ولک، یہ تو ٹھنڈک ہے آنکھوں کی میرے لیے اور تیرے لیے، لا تقتلوہ، تو اسے قتل نہ کرو، عسى ينفعنا، امید ہے کہ یہ ہمیں نفع دے یہ بچہ، او نتخذہ ولدا، یا ہم اس کو بنا لیں اپنا بیٹا، وہم لا یشعرون، اور انہیں اس کے انجام کا شعور نہیں تھا، جس بچے کو ہم پال رہے ہیں یہ اللہ کا رسول ہوگا اور یہ فرعون کی ظالمانہ حکومت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا۔ فَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، اب جب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ان کو دریا کے اندر تو پھینک دیا، ڈال تو دیا، لیکن سکون نہیں ہے دل کو، ٹھیک ہے کہ نہیں، اور ہو گیا دل موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا صبر و قرار سے خالی ہو گیا، صبر اب آ نہیں رہا، بے صبری ہے، اور ایسا ہی تھا، ایسا تھا کہ یعنی یہ بے صبری کے اور بچے کی اس کی محبت کے اندر اور اس خدشے کے پیش نظر کہ کہیں ڈوبی نہ، پتہ نہیں کیا بنا ہوگا میرے بیٹے کے ساتھ، تو ایسا تھا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کسی راز کو کھول ہی نہ دیتی۔ اللہ فرماتے پھر ہم نے ان کے دل کو مضبوط کیا کہ نہیں یہ بات آپ نے کسی سے نہیں کرنی۔ دیکھیے کبھی کبھی بڑے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے بہت چیزیں جو ہیں وہ راز ہوتی ہیں۔ سمجھیے اس بات کو سورہ تحریم کے حوالے سے، مجھے اچانک کی بات درمیان میں یاد آ گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیویوں نے آپ کا راز افشا کر دیا تھا، کیا تھا کہ نہیں سورہ تحریم میں۔ تو یہ جو اگلی آیات مبارکہ آئی ہیں سورہ تحریم کی اگر آپ پڑھیں تو اس کے اندر بڑی ایک سخت ڈانٹ اور تنبیہ ہے۔ کیوں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کے گھر میں رہنے والی جو آپ کی ازواج مطہرات ہیں، امت کی مائیں ہیں، اگر اس چھوٹے سے راز کو محفوظ نہیں رکھ سکتی تو جو بڑے بڑے فیصلے ان کے گھروں میں ہو رہے ہیں اگر وہ لیک ہو گئے، یہ تنبیہ نہیں ہے، یہ نصیحت تھی کہ بڑے لوگوں کے گھر کی بیویوں کو بھی بہت زیادہ زیرک اور سمجھدار ہونا چاہیے۔ وہاں ان کے زبان سے نکلی ہوئی ایک بات، ایک راز اگر باہر چلا گیا، ایک ریاستی راز یا ایک جنگی راز، تو کتنا نقصان ہوگا، اس لیے وہاں جو ان کو نصیحت فرما دی گئی۔ تو یہ جو یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ ہے، یہ اگر ان کی زبان سے یہ راز نکل جاتا تو پھر اس کے بہت بڑے نقصانات ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان کا عادت، آپ کوئی بات کرنا چاہ رہے تھے؟ میں کہہ رہا ہوں جو نبی علیہ السلام کی بیویوں نے راز افشا کیا تھا وہ کیا تھا؟ اس کی وضاحت قرآن مجید نے نہیں کی۔ قرآن مجید میں یہ ضرور ہے کہ ان کا جو آپس میں جو گفتگو ہوئی یا جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر کچھ چیزیں حرام کی شہد کی وجہ سے، یا حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو ہے وہ ازدواجی تعلقات کے حوالے سے 2 قسم کی روایات آتی ہیں، تو وہ اس کے اوپر آپ نے کہا کہ جی میں اپنے اوپر حرام کر رہا ہوں چیز، اللہ پر نے فرمایا نہیں، آپ کسی بھی اللہ کی حلال کی چیز کو حرام نہیں کر سکتے۔ جہاں یہ راز کی بات ہے یہ تو کئی روایات میں نہیں آیا، اس کا مطلب کوئی اہم معاملہ تھا، اہم معاملہ ہی تھا تو قرآن میں آیا۔ پھر آگے اس کی جو نصیحت ہے وہ بڑی لمبی ہے، اللہ رب العزت نے یہاں تک کہہ دیا
یہاں تک کہہ دیا کہ اگر تمہاری جگہ اللہ بہتر بیویاں لے آئے گا، اور دے دے گا. یہاں تک کہہ دیا کہ اگر تم مددگار نہیں بنو گے، اللہ اور اس کے فرشتے اور مومنین یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی اس احیاء اور تحریک کے اندر ان کے مددگار ہیں. تم نہیں مددگار بنو، نہ بنو. یہ تنبیہ ساری امت کو بھی ہے. تم اگر دین کے لیے نہیں اٹھو گے، نہ اٹھو. اللہ تعالیٰ، اللہ کے فرشتے اور ایسے مومنین ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اٹھائے گا اور پھر وہ دین کے لیے کام کریں گے. آپ آج سست نظر آ رہے ہیں جناب. اصبح فواد ام موسیٰ فارغ، ہو گیا دل موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا صبر و قرار سے خالی. ان کا عادت بلا شبہ قریب تھی، لتبدی کہ وہ البتہ ظاہر، یہاں لام تاکید ہے، تبدی کے ساتھ لام بھی ہے، یعنی وہ بالکل قریب تھی کہ البتہ وہ ظاہر کر دے گی بھی اس کو، لولا ربطنا علی قلبہا، اگر نہ ہوتی یہ بات کہ ہم نے مضبوط کر دیا تھا اس کے دل کو، یعنی ہم نے اس کے دل کو مضبوط نہ کیا ہوتا تو سمجھو کہ یہ راز جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ اپنے بچے کی محبت کے پیش نظر اس کو افشا کر دیتی، لیکن ایسا ہوا نہیں. سنتے جا رہے ہیں، یہ ہے تفصیل کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا بچپن. لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ وہ ہو یقین کرنے والوں میں سے، یعنی ان کے دل کے اندر جو ہے وہ یقین تو موجود تھا، لیکن بہرحال وہ دوسری طرف جو ہے بچے کی محبت اور بے صبری بھی تھی. بہرحال وہ یقین کرنے والوں میں سے ہوئی، یعنی انہوں نے اسی طرح کیا جیسے اللہ رب العزت چاہتے تھے اور ان کے دل میں ڈالی تھی. وقالت، اس کو نا جوڑا ہے مفسرین نے اس آیت کے ساتھ، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ مَا زَيْدٍ. مفسرین نے کہا ہے کہ یہ جو آیت ہے نا، یہ والی آیت، یہ بڑی قرآن مجید کی فصاحت پہ دلیل ہے. اس ایک ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو 2 حکم دیے ہیں، 2 چیزوں سے منع کیا ہے اور 2 چیزوں کا اس میں وعدہ کیا گیا ہے. جی یہ بالکل ایسے ہی سورہ آیت مبارکہ نمبر 7 میں، یعنی دودھ پلائیے اور اس کو جو ہے وہ دریا میں ڈال دیجئے، یہ 2 حکم ہو گئے. نہ آپ ڈریے نہ غم کھائیے، یہ 2 چیزیں منع ہو گئے. اور ہم اس کو واپس آپ کی گود میں لائیں گے اور اس کو جو ہے وہ بنائیں گے، کیا نام ہے اس کا، اللہ کا رسول بنائیں گے. یہ 2 بشارتیں ہوں گی. اسی کو یہ کہا گیا یہ ایمان لانے والوں میں، ایمان سے مطلب یہی ہے نا کہ یہ جو دیا گیا تھا اس پہ وہ ہاں جی یہ 7 نمبر آیت جو ہے اس کے اندر جو کچھ بھی اللہ رب العزت نے فرمایا ہے اس پورے کے پورے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ جو ہے انہوں نے اس کو جو ہے وہ فالو کیا ہے. اگر راز افشا ہو جاتا تو پھر یہ ساری باتیں جو ہے وہ نہ ہوتی. سمجھ آئی بات. وقالت، موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے کہا، وقالت اور اس موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے کہا، لِأُخْتِهِ، اس کی بہن سے. اب موسیٰ علیہ السلام کی بہن کا تذکرہ بھی آ گیا. کیسی بات ہے، موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ، ان کی والدہ کا تذکرہ، جی ان کی بیوی کا تذکرہ، ان کی بہن کا تذکرہ، ان کے بھائی حضرت ہارون کا تذکرہ. کمال شخصیت ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام. وقالت اور اس موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے کہا، لِأُخْتِهِ، اس کی بڑی بہن سے کہا، حضرت یا بہن سے کہا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے، قُصِّيهِ، تو اس کے پیچھے پیچھے جا، دیکھ تو صحیح تیرا بھائی کدھر جاتا ہے. فبصرت بہ، چنانچہ وہ گئی اور دیکھتی رہی اسے، عن جنوب، دور سے. یعنی اسی اعتبار سے تم نے دیکھنا ہے کہ پتہ نہ چلے کہ تم پیچھے پیچھے اسی کے جا رہے ہو، ایسا نہ ہو کہ تم ہی پکڑی جاؤ. اور جب یہ ظاہر ہے یہ سلطنت کا معاملہ ہے، یہ معاملہ کو عام تو نہیں ہے، یہ ایک پوری سلطنت ہے. اور سلطنت کے کیا اندر جو ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ پوری فوج اور سارے سر ہوتے ہیں لوگ، تو ایسا نہ ہو کہ تم پیچھا کرتے ہوئے پکڑی جاؤ اور پوچھے کہ تم کدھر جا رہی ہے. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، جبکہ وہ فرعونی جو ہیں اس کا شعور نہیں رکھتے تھے، ان کو نہیں پتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو بہن ہے وہ ان کو پیچھے پیچھے دیکھ رہی ہے. اب یہ دریا میں جا رہے ہیں، ساتھ ساتھ موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھی جا رہی ہے. وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِيَ، اب یہ درمیان میں قرآن حکیم نے وہ واقعہ جو ہے اس کو مطلب درمیان میں سے ختم کر دیا ہے. آپ خود ہی اندازہ لگا لیجیے ہوا یہ، وہ پیچھے واقعہ آ چکا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو وہاں سے اٹھا لیا گیا، فرعون کے گھر میں چلے گئے، ان کی بیوی کے پاس چلے گئے، فرعون کی بیوی کے پاس، اور فرعون نے ان کو قتل کا ارادہ کیا. بیوی نے سارا پھر آگے جو ہے وہ معاملہ بیان کیا، تو یہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہاں بچ گئے. اب ظاہر ہے کہ بچہ تھا، اور بچہ تھا تو اس نے دودھ بھی پینا تھا، تو دودھ پلانے کا معاملہ بھی آ گیا. اب دودھ پلانے کے لیے یہ ہے کہ اب بادشاہ تھا، اس نے ظاہر بہترین جو ہے وہ دودھ پلانے والی عورتیں وہاں پر لیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی کا دودھ پیا ہی نہیں. وحرمنا، اور ہم نے حرام کر دیا تھا، علیہ، اس موسیٰ پر، علیہ السلام پر، المراضیہ، دائیوں کے دودھ کو. غور کیجیے، دائیوں کے دودھ کو ہم نے حرام کر دیا. کیا مطلب؟ ایک طرف اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ کو الہام کر دیا، اور ایک طرف موسیٰ علیہ السلام کو بھی بچپن میں الہام کر دیا کہ بس اب کسی کا دودھ نہیں پینا آپ نے. وحرمنا علیہ المراضیہ، یہ اللہ رب العزت اپنی حکمتیں، اپنی قدرتیں بیان کر رہے ہیں کہ ہم جب کسی بات کا ارادہ کر لیں تو پھر اسباب اس کے دیکھیں کیسے بن رہے ہیں. کیوں جی؟
اسی لیے اللہ رب العزت پر اعتماد کرتے ہوئے انسان کو دعا کرنی چاہیے، یا اللہ یہ کام جو اگر میرا ہونا ہے تو اس کے اسباب تو پیدا کر، تو مسبب الاسباب ہے، اور وہ ہو جاتے ہیں الحمدللہ اللہ کے فضل سے۔ وحرمنا علیہ، اور ہم نے حرام کر دیا، بند کر دیا تھا، علیہ اس موسیٰ علیہ السلام پر، المراضی دائیوں کو، دودھ کو، من قبل اس سے پہلے، فقالت چنانچہ اس موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے کہا، اب یہ بہن، وہ جب وہ عورتیں داخل ہوئی محل میں، موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھی محل کے اندر داخل ہو گئی، اور انہوں نے کیا کہا پھر موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے کیا کہا، حل ادلکم، کیا میں تمہیں اطلاع دوں، کیا میں تمہاری رہنمائی کروں، علی اہل بیت، ایک ایسے گھر والوں کی، یکفلونہ، جو اس بچے کی پرورش کرے۔ مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ اگر میں فلاں گھر والوں کو لے آؤں تو ہو سکتا ہے، یعنی ہو سکتا ہے یہ بچہ ان کا دودھ پی لے، تو وہ مراد ان کی کون سی تھی؟ آپ کی، ان کی اپنی والدہ، یکفلونہ، جو اس بچے کی پرورش کریں، لکم تمہارے لیے، وہم لہو ناصحون، جبکہ وہ اس کے خیر خواہ بھی ہوں، ٹھیک ہے کہ نہیں، یعنی اس بچے کی وہ دودھ بھی پلائیں گے، پرورش بھی کریں گے، اور اس کی جو ہے وہ خیر خواہی بھی کریں گے۔ فرددناہ، پس اللہ کا پہلا اللہ رب العزت کیا ہوا وعدہ پورا ہو گیا، فرددناہ، پھر ہم نے اس کو لوٹا دیا، کس کو؟ موسیٰ علیہ السلام کو، الی امہ، اس کی ماں کی طرف، کئی تقر عینہا، تاکہ ٹھنڈی ہوں اس کی آنکھیں، یعنی ماں اس کو دیکھے تو ماں کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، ولا تحزنا، اور وہ غم نہ کھائے، تاکہ وہ غم نہ کھائے، باؤ جی ہاتھ چوک لو، ولا تحزنا، اور تاکہ وہ غم نہ کھائے، ولی تعلم، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے آگے، ولی تعلم، تاکہ وہ جان لے، یعنی کہ تم، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جان لے، اور اس آیت مبارکہ کو پڑھنے والے اے مسلمان تو بھی جان لے اس بات کے اوپر، ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ جو ہے وہ سچا ہے۔ جب یہ دنیا کے اندر اللہ کے وعدے اس طرح سچے ہیں، تو جب اللہ آخرت کے تمہارے ساتھ وعدے کر رہے ہیں، وہ کون سچے نہیں ہوں گے؟ وہ بھی سچے ہوں گے۔ ولی تعلم، اور تاکہ وہ جان لے، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، ولکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن ان کے اکثر جو ہے وہ اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ آج بھی انسانیت کی اکثریت جو ہے وہ اس حقیقت سے ناواقف ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام وہاں پرورش پاتے رہے، وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، اور جب وہ موسیٰ پہنچا اپنی جوانی کو، یعنی مضبوط جوان ہو گئے، وَاسْتَوَىٰ، اور بالکل توانا ہو گئے، طاقتور ہو گئے، آتَيْنَاهُ، اور ہم نے اس کو دیا، حکمن، حکمت، وعلمن، اور علم و حکمت جو ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، انبیاء علیہ السلام کی تربیت نبوت کے اعلان سے پہلے بھی اللہ رب العزت کرتے ہیں، اور انہیں علم و حکمت عطا فرماتے ہیں۔ یہ بات اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی کہی، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی کہی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک خاص انداز سے کہی۔ وہ سورہ نجم کے اندر اللہ رب العزت نے جو ہے وہ زمانہ ماضی کے حوالے سے کہ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، تمہارا یہ صاحب کبھی گمراہ نہیں ہوا، نہ راستے سے ہٹا ہے۔ ہوا سمجھیں، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کی زندگی میں بالکل جو ہے وہ علم و حکمت پر، پاک دامنی پر مبنی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ آپ کو صادق اور امین کا خطاب جو ہے وہ دیا گیا ہے۔ کیا جی؟ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، اور جب وہ موسیٰ علیہ السلام پہنچے اپنی جوانی کو، وَاسْتَوَىٰ، اور توانا ہو گئے، آتَيْنَاهُ، تو ہم نے اس کو دیا حکمن، حکمت، وعلمن، اور علم و حکمت سے انہوں نے نوازا، وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ہم اسی طرح ہی نیکی کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیے، اگر کوئی آدمی محسن ہے، نیکی کرنے والا ہے، تو سب سے پہلی چیز اس کو پھر کیا ملے گی؟ جزا و حکمت، علم و حکمت۔ دیکھیے، احسان کے بدلے میں آپ کو اگر دنیا کا مال اور اس کا رزق مل جائے تو یہ اضافی چیز ہے۔ اصل چیز آپ کو کیا ملنی چاہیے؟ علم و حکمت۔ اگر کسی کو مل گئی ہے تو وہ کائنات کا خوش قسمت طریق انسان ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، یہ جنرل قانون ہے، اور ہم اسی طرح جزا دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو۔ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ، اور موسیٰ علیہ السلام داخل ہوئے شہر میں، اعلیٰ حین غفلت، ایسے وقت میں کہ غفلت میں تھے، من اہلیہا، اس کے باشندے، یعنی ہو سکتا ہے کہ دوپہر کا وقت ہو اور لوگ سو رہے ہوں، دوپہر کے وقت قیلولہ کر رہے ہیں۔ غفلت کا وقت یہی ہوتا ہے نا، یا یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد رات کے وقت سونے کا تھوڑا سا پہر جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، یعنی شہر کے اندر سناٹا ہے، اب وہ کاروباری جو ہے وہ اس طرح گہما گہمی نہیں ہے۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ شہر میں داخل ہوئے، اعلیٰ حین غفلت من اہلیہا، ایسے وقت میں کہ اس کے باشندے غفلت میں تھے، فوجد فیہا، تو اس نے پایا اس شہر میں، جیسے آپ وہاں پہنچے سڑک کے اوپر آپ نے دیکھا، رجلین، دو آدمیوں کو، یقتتلان، وہ آپس میں لڑ رہے ہیں، آپس میں جو ہے۔ اب یہ موسیٰ علیہ السلام کا وہاں ہجرت کرنے کا جو سبب بنا ہے اس کی طرف اللہ رب العزت اشارہ فرما رہے ہیں۔ رجلین، دو آدمیوں کو، یقتتلان، جو آپس میں لڑ رہے تھے، ھذا من شیعتہ، ایک یہ
جو اس کے گروہ میں سے تھا. کس کے گروہ؟ موسیٰ علیہ السلام کے گروہ میں سے تھا. وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ، اور یہ دوسرا اس کے دشمن کے گروہ میں سے تھا، یعنی فرعون اور اس کے جو ہے وہ ظاہر ہے اس کے ساتھیوں میں سے کسی کا ہوگا. ایک آدمی وہ اور ایک موسیٰ بنی اسرائیل کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خاندان کا یا اسی گروہ کا. اب یہ دونوں جھگڑ رہے ہیں. فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي، پس اس نے موسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگی. جیسے دو آدمی لڑ رہے ہیں اور دوسرے سے نظر آ گیا اس کو اپنا ساتھی، ان کو پتہ لگ گیا موسیٰ علیہ السلام ہمارے جو ہیں وہ ساتھی ہیں، تو فرمایا موسیٰ میری مدد کرو. تو اس نے چلایا، وہ پکارا. فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي، اس شخص نے موسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگی. من شیعتہ، جو حضرت موسیٰ کے گروہ میں سے تھا، یعنی بنی اسرائیل میں سے تھا. علی الذی من عدوہ، اس کے خلاف جو اس کے دشمن کے گروہ میں سے تھا، یعنی کہ وہ اس کو قبطی کہتے ہیں، قبطیوں میں سے تھا، یعنی کہ آل فرعون اور اس کے ساتھیوں میں سے تھا. تو اس نے مدد مانگی موسیٰ علیہ السلام نے. موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اس کی مدد کرنے کے لیے، اور فَوَاقَذَهُ مُوسَىٰ، فَوَاقَذَهُ مُوسَىٰ، تو فَوَاقَذَهُ، تو اس فرعونی کو جو ہے وہ مکہ مار دیا، گھونسا مار دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے. موسیٰ نے فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، اس کا کام تمام ہو گیا، وہ ٹکانے سے لگ گیا بہت زور سے، اور موسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کے ہاتھوں جو ہے وہ ایک بندہ قتل ہو گیا. قالا، موسیٰ علیہ السلام نے، دیکھیے جو نیک شریف النفس لوگ ہوتے ہیں اچھی فطرت کے، وہ بڑھ کے نہیں مارتے کہ جی ہماری لڑائی ہوئی تھی اور دیکھا میں نے پھر اس کا کیا حال کیا، ایک موقع سے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ دنیا سے ختم کر دیا. نہیں، موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا ھذا من عمل الشیطان، اوہو یہ تو ایک شیطان کا عمل ہے، شیطان کے عمل میں سے ہے، یہ تو مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، شیطانی عمل ہو گیا ہے. میں مارنا نہیں چاہتا تھا، میں تو اپنے ساتھی کی صرف مدد کرنا چاہتا تھا، لیکن ہو گیا. قتل خطا اسے کہتے ہیں. انہو عدو مضل مبین، بے شک بلا شبہ جو شیطان ہے یہ تو بڑا دشمن ہے، گمراہ کرنے والا ہے، بڑا واضح کھلا گمراہ کرنے والا دشمن ہے. یہ کیسا کام جو ہے وہ اس نے میرے ہاتھوں سے کروا دیا. قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، رب انی ظلمت نفسی، اے میرے رب بے شک مجھ سے ظلم ہو گیا ہے میں اپنی جان پر، فاغفر لی، لہذا تو بخش دے مجھے. فغفر لہ، تو اللہ نے اس کو بخش دیا، اللہ رب العزت نے ان کو بخش دیا. لیکن بخشش تو ان کی ہو گئی، خطا تو معاف ہو گئی، لیکن جو ملکی قانون ہے وہ تو ان کے اوپر نافذ ہو گیا. تو وہاں سے پھر آپ کو جانا پڑا. یہ بات ذہن میں رکھیے. انہو هو الغفور الرحیم، بلا شبہ وہی ہے بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا. یعنی یہ واقعہ بھی ہو گیا ہے کہ درمیان میں موسیٰ علیہ السلام سے. قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ربی، اے میرے رب، بما انعمت علیہ، اس وجہ سے کہ تو نے انعام کیا ہے مجھ پر، تیرے انعامات میرے اوپر اتنے ہیں بچپن سے لے کر جوانی تک کہ کوئی حساب نہیں ہے. فلن اکون ظہیرا للمجرمین، لہذا ہرگز نہ میں بنوں مددگار مجرموں کا. یعنی ایسی صورتحال نہ بنے کہ کسی مظلوم کے اوپر زیادتی ہو جائے اور میں کسی مجرم اور ظالم کا ساتھی بن جاؤں، ایسا نہ ہو مجھ کے اوپر. یہ دعا کی حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ کرنی چاہیے. موسیٰ علیہ السلام نے کیا دعا کی؟ رب بما انعمت علیہ، میرے رب اس وجہ سے کہ انہیں انعام کیا ہے، انعامات کیے ہیں، انعام کیا ہے مجھ پر. فلن اکون ظہیرا للمجرمین، لہذا ہرگز نہیں بنوں گا میں مددگار مجرموں کا. یعنی اللہ تو مجھے توفیق عطا فرما کہ میں کبھی مجرموں کا ساتھی نہ بنوں. فاصبح، پھر اس موسیٰ علیہ السلام نے صبح کی، اب دن چڑھ گیا. فی المدینہ، شہر میں، خائفا، ڈرتے ڈرتے. یعنی اب یہ شہر میں خبر تو پھیل گئی، پتہ تو چل گیا جن کا مرا ہوگا وہ ان کے گھر کی پہنچ گئی میت، اور پھر گڑبڑ ہو گئی ساری. کھپ جو ہے وہ ادھر شور ڈل گیا کہ بھئی ایک آدمی جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں سے جو ہے وہ نوجوان قتل ہو گیا. فاصبح، پھر موسیٰ علیہ السلام نے صبح کی، فی المدینہ، شہر میں، خائفا، ڈرتے ڈرتے، یترقب، انتظار کرتے ہوئے اس بات کا کہ کوئی خبر آئے گی. فاذا الذی استنصرہ بالامس، تو اچانک وہ شخص جس نے اس سے مدد مانگی تھی کل جس شخص نے موسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگی تھی، یستصرخہ، وہی آج پھر حضرت، وہ بھی پھر آج پھر چلا رہا ہے، آج پھر اونچی اونچی فریاد کر رہا ہے کہ اے موسیٰ آئیے میری مدد کیجیے. تو قال لہ، اس سے کہا موسیٰ علیہ السلام نے، انک لغوی مبین، بلا شبہ یقیناً گمراہ ہے کھلا تو، یعنی تو سرکش آدمی ہے، کل بھی تم نے لڑائی ڈالی ہوئی تھی اور آج پھر تم ایک نئے شخص سے جو ہے وہ لڑ رہے ہو. فلما ان ارادہ، پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا، یبطشا، کہ یہ کہ وہ پکڑے. اب موسیٰ علیہ السلام نے کل تو ایک مکہ مارا نا، آج یہ کوئی بہت زیادہ وہ کیا کہتے ہیں وہ فیصلہ نہیں آپ نے کیا ایکٹیو کہ مکہ یا دوبارہ آج پکڑنے کی کوشش کی ہے. پہلے تو ہے نا اچانک آپ نے دفاع کرتے ہیں مکہ مارا، اس کے لیے بندہ مر گیا. آج آپ کا رویہ بالکل مختلف، آج آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس بندے کو پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں.
فلما ان ارادہ، پھر جب اس موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا ان یبطشا، یہ کہ وہ پکڑے، بالذی، اس شخص کو، ہوا عدو لہما، اس کو جو وہ ان دونوں کا دشمن تھا، یعنی موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی بنی اسرائیل ان دونوں کا دشمن تھا فرعون میں سے، اس کو پکڑنے کی کوشش کی، قالا، اس اسرائیلی نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، اترید، یعنی اس دشمن کے ساتھ تعلق رکھنے والے شخص نے کہا، اے موسیٰ، اترید، کیا تو چاہتا ہے، ان تقتلنی، کہ تو مجھے قتل کرے، کما قتلت نفسا، جس طرح کہ تو نے قتل کیا تھا ایک شخص کو، بالامس، کل جس طرح ایک شخص قتل ہو گیا، آج پھر تیرا ارادہ یہ ہے کہ میں مکہ ماروں اور قتل کر دوں۔ ان ترید الا ان تکون جبارا فی الارض، تو نہیں چاہتا مگر یہ کہ تو ہو زمین کے اوپر جابر اور ظالم بن جائے۔ تم تو بالکل ظالم اور جابروں والی بات کر رہے، یعنی ایک انداز ہے گفتگو کرنے کا، ان تریدو، تو نہیں چاہتا، الا، مگر یہ کہ، ان تکون جبارا فی الارض، کہ تو ہو جائے زمین کے اندر جابر اور ظالم، وما تریدو، اور تو نہیں چاہتا، ان تکون من المصلحین، یہ کہ تو ہو اصلاح کرنے والوں میں سے، تو اصلاح کرنے والوں میں سے ہو۔ وجہ، یعنی اس کے اندر جو ہے وہ بہرحال اس ترجمے کو میں نے مختصر ترجمہ تو آپ کے سامنے کر دیا ہے، یعنی یہ جو کالا کی ضمیر جو ہے وہ اس اسرائیلی کی طرف بھی جا سکتی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی ہے، کہ آپ ہو سکتا ہے کہ اس کو سختی کے ساتھ جو ہے وہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کو ہٹا رہے ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے وہ دوسرے شخص کے پر درپے ہوں اور اس نے یہ بات کہی ہو، دونوں طرف یہ اشارہ ہو سکتا ہے، لیکن میرے خیال کے اندر جو ہے غالب گمان یہی ہے کہ یہ جو دشمن گروہ کا آدمی تھا یہ اس کی گفتگو ہے کہ آپ اصلاح کا کام نہیں کر رہے، آپ جو ہے وہ ظلم اور جبر کا ساتھ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وجاء رجل من اقصى المدینۃ یسعى، اور آیا ایک آدمی شہر کے دور، من اقصى المدینہ، مدینہ کے یعنی شہر کے دور پرلے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا، یسعى، دوڑتا ہوا، کیا ہے؟ دوڑتا ہوا آیا موسیٰ علیہ السلام کے پاس، قالا، اس نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، ان الملا، بلا شبہ فرعونی سردار جو ہیں، یأتمرون، مشورہ کر رہے ہیں، بکا، تیرے خلاف، تیرے بارے میں وہاں مشورہ ہو رہا ہے کہ اب تو نے ایک بندہ قتل کر دیا، تیرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، لیقتلوک، تاکہ وہ تجھے قتل کر دے، اس کے بدلے میں تجھے قتل کر دے۔ یہ سبب بنا ہے واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے نکل کر مدین جانے کا، لیقتلوک، تاکہ وہ تجھے قتل کر دیں، فاخرج، لہذا تو نکل جا یہاں سے، اس سے پہلے کہ وہ تمہیں پکڑ لے تو شہر سے چلا جائے، انی لک من الناصحین، بلا شبہ میں تو تمہارے خیر خواہوں میں سے ہوں، میں تمہارے دوستوں میں سے ہوں۔ یہ ظاہر ہے موسیٰ علیہ السلام کا محلکہ کو ساتھی ہوگا، ہاں جی۔ فخرج منها خائفا يترقب، بس وہاں سے نکلے موسیٰ علیہ السلام اس سے خائفا، ڈرتے سہمتے، یترقب، انتظار کر، یترقب ویسے ایک آدمی ہوتا ہے جو ہے وہ ڈرتا سہمتا بھی ہو اور ارد گرد اس کی پوری نظر بھی ہو کہ کوئی آدمی جو ہے وہ مجھے پکڑ نہ لے، یہ بھی یترقب ہوتا ہے، لیکن انہوں نے ترجمہ انتظار کرتا ہوا بھی کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ فخرج منها، پس وہ موسیٰ علیہ السلام نکلا، منها، اس شہر سے، خائفا، ڈرتے ڈرتے، سہمتے سہمتے، یترقب، انتظار کرتے ہوئے، اور پھر انہوں نے کیا کہا، قال، موسیٰ علیہ السلام نے وہاں سے نکلتے ہوئے یہ بات کہی۔ اب ظاہر ہے کہ یہ جو درمیان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اپنی والدہ، اپنی بہن یا محل کے لوگوں سے ملاقات ہوئی یا نہیں ہوئی، اس کو حضرت قرآن مجید نے اسکپ کر دیا ہے۔ بہرحال آپ کسی طریقے سے ان سے ملاقات کر کے وہاں سے نکلے اور آپ نے دعا کی، قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، رب نجنی من القوم الظالمین، اے میرے رب مجھے ظالم قوم سے تو نجات عطا فرما دے، اب یہ غلطی تو مجھ سے ہو گئی ہے، اب ان کے ہاتھ میں نہ چڑھ جاؤں۔ تو اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے ہیں۔ اب اگلا رکوع انشاءاللہ پھر شروع کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن حکیم سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔